السلام علیکم. آج کا ولاگ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. آج سب سے پہلے نوٹیفیکیشن سے متعلق گفتگو، اس کے بعد اصل خبر، پھر مختصراً دوسری اصل خبر، اور آخر میں مختصر سا تذکرہ خلیفہ کا. سب سے پہلے نوٹیفیکیشن کا جھگڑا. او بھائی، کون سا جھگڑا؟ کس طرح کا جھگڑا؟ آپ کو تھوڑا سا عقل سے کام لیں. یہ صرف اور صرف ڈسٹریکشن ہے. آپ کا اور ہمارا دھیان 5300 ارب کی کرپشن سے ہٹانے کے لیے، عمران خان کی گمشدگی کو بیک برنر پر ڈالنے کے لیے. تھوڑا سا کامن سینس سے کام لے لیا کریں کبھی کبھار، کہ گردن پر بوٹ رکھ کے انہوں نے 27ویں ترمیم کروائی ہے تو اس لیے کہ نوٹیفیکیشن کسی اردلی کی منظوری کا محتاج ہوگا. کیا بات کر رہے ہیں بھائی؟ اس وقت جو تھوڑا بہت جھگڑا آپ کو نظر آ رہا ہے نا، وہ ہے ضرور، لیکن نوٹیفیکیشن پہ نہیں ہے، کیونکہ نوٹیفیکیشن پہ ہو نہیں سکتا، اتنی اوقات ہی نہیں ہے ان کی. یہ تھوڑا بہت جو رولا ہے یہ 28ویں ترمیم سے متعلق ہے، پھر اس کے بعد جو معاملات پیدا ہوں گے ان سے متعلق ہے. صوبوں کی تقسیم، صوبوں کی تعداد، صوبوں کے سائز سے متعلق ہے. یہ چھوٹے چھوٹے اور فروعی معاملات، یہی ان کے لیے اہم ترین ہے. چنانچہ ان کی تان اسی پہ ٹوٹتی ہے. ادروائز وزیر اعظم کی کیا مجال؟ وہ تو صرف پوچھتا بھائی جان حکم کریں، بوٹی کس سائز کی رکھنی ہے، ہڈی کس طرح کی رکھنی ہے، پانچا کتنا رکھنا ہے، تیرا کتنا رکھنا ہے، حکم کریں، کلمیں کتنی کتنی رکھنی ہے. یہ ہے ان کی اوقات. اور مشہور کیا کر رکھا ہے؟ نوٹیفیکیشن روکا ہوا ہے. پائن نہیں مان رہا، نوٹیفیکیشن روکا ہوا ہے. دیکھیں نا، اب کروا کے دیکھیں ذرا. کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ. اور اوپر سے ہمارے احمق ولاگرز صبح دوپہر شام ایک ہی راگ الاپتے چلے آ رہے ہیں، ایک ہی بات کرتے چلے آ رہے ہیں، بیکار، بے مزہ اور بے کیف بات. اصل بات کچھ اور ہے. یہ نہیں ہے کہ جناب اختیارات کی پائپ لائن پر پیر رکھ دیا گیا ہے. وہ کس نے پیر رکھنا تھا یار؟ میں پھر وہی کہوں گا کہ یہ ان کے بس کا روگ نہیں ہے. البتہ اس پائپ لائن میں رکاوٹ آنے والی ضرور ہے، پیر رکھا ضرور جائے گا، لیکن یہ سب کچھ ہوگا ڈیوائن انٹرونشن سے. اور یہی وہ انٹرونشن ہے جس کا تذکرہ میں کئی مہینوں سے لگاتار کرتا چلا آ رہا ہوں. اور اب بظاہر کچھ زیادہ دیر نہیں رہ گی، جب یہ انٹرونشن آئے گی تو آپ بھی دیکھیں گے اور ہم بھی. اب آئیے اصل خبر کی طرف کہ اصل خبر کیا ہے. فی زمانہ یعنی لمحہ موجود میں خبر صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ ہے عمران خان. عمران خان کہاں ہے، کن حالوں میں ہے، اس کی صحت کیسی ہے. یہ ہے وہ خبر جس کی طرف سے دھیان ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. خبر اس حوالے سے کوئی نہیں ہے، خدشات البتہ موجود ہیں. اس سے کچھ چیزیں ٹریگر ہوتی ضرور نظر آ رہی ہیں. یعنی کل منگل کا دن ہے، پی ٹی آئی نے کال دے رکھی ہے، ہائی کورٹ جائیں گے یہ لوگ، پھر اس کے بعد اڈیالہ. عین ممکن ہے کہ ہائی کورٹ کے رستے میں بھی رکاوٹ ہو، ہلکی پھلکی مار دھاڑ وہاں پہ ہو. اگر یہ جیل کی طرف جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی روکا جائے گا اور بزور شمشیر روکنے کی کوشش کی جائے گی. یہ وہ مقام ہے جہاں پر تصادم ہو سکتا ہے، جہاں پر تشدد ہو سکتا ہے. یہ ہیں خبریں، ان چیزوں سے متعلق گفتگو ہو سکتی ہے. یہ نوٹیفیکیشن جو ہے یہ صرف اور صرف ڈائیورژن ہے، بھول جائیں ان چیزوں کو. پھر اسی حوالے سے یہ جو تذکرہ میں نے اوپر کیا ہے سہیل آفریدی کی حکومت سے متعلق ہے. یہ بھی ایک اہم بات ہے. گورنر راج کی باتیں آپ پرسوں ترسوں سے سن رہے ہیں، لگاتار سن رہے ہیں، بہت پہلے سے شروع ہو گئی تھی. ابھی اس غریب کا نوٹیفیکیشن ہوا تھا تبھی سے باتیں شروع ہو گئی تھی کہ جی گورنر راج آ جائے گا. فیصل کنڈی کو چینج کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. آفتاب شیر پاؤ ان 5-7 لوگوں میں سے ہے جن کے نام پروپوز کیے جا رہے ہیں. گورنر راج اگر لگا دیا جاتا ہے تو سہیل آفریدی کی طاقت کو تو نیوٹرلائز کر دیا جائے گا، وہ تو ایک سویلین بن جائے گا. لیکن یہ جو کھور رکھنے والے لوگ ہیں نا، یہ اس کو معافی نہیں دیں گے، کیونکہ اس کو انسرکل انہوں نے کیا ہوا ہے. سب سے زیادہ تپ انہیں اس پر ہے، کیونکہ جب اس نے ڈیرے جمائے تھے نا کے پی ہاؤس میں، تو بڑے بڑے پیغامات صبح دوپہر شام اس تک ہے کہ بھائی کو ہماری بات سنو، وہ گنڈا پور والا روٹ اپناؤ، مزے سے چیف منسٹری انجوائے کرو، کچھ ہماری سن لو، کچھ اپنی سنا دو، بڑکے مارتے رہو، دھاڑتے رہو، شور مچاتے رہو، ہم اس کو ہوا دیتے رہیں گے، لیکن ہمارے ساتھ تصادم مت کرو. کیونکہ تصادم نہیں کرنے کا،
تصادم اس ریسیپی میں ہے ہی نہیں، کہیں دور دور تک نہیں ہے۔ جس نے تصادم کیا اس کا انجام دیکھو، وہ آج کہاں ہے، اور جو آج تصادم کر رہا ہے وہ کل دیکھنا کہاں ہوگا۔ یہ ایک سٹائل ہے، انداز ہے، گزشتہ 70-75 سال سے یہی ہو رہا ہے، لیکن سہیل آفریدی کی کان پر جون نہیں رینگی، اور اس چیز کا لوگوں کو غم ہے، بڑا غم ہے، بڑا دکھ ہے، اور اس کا وہ برملا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ اب آئیے دوسری اہم خبر کی طرف۔ یہ خبر آئے گی، ابھی آئی نہیں، یہ آئے گی اور آپ کے مشرقی بارڈر کی طرف سے آئے گی۔ میں کئی ماہ سے چلا رہا ہوں کہ جو ہی ہمارے ہاں کوہرام مچا، ہنگامے پھوٹے، باقاعدہ گھات لگا کر بیٹھا ہوا مودی اور اس کے ساتھی اپنا اپنا سندور اٹھا کر لے آئیں گے اور ہم پر جنگ مسلط کریں گے۔ یہ ہے وہ خبر جو ڈسکس ہونی چاہیے تھی۔ راج ناتھ جو ہر دوسرے دن ایک ہی بیان دیتا چلا جا رہا ہے، وہ محض اتفاق ہے کیا؟ ہر بھارتی جرنیل کسی نہ کسی ٹی وی چینل پر بیٹھا ہوا سندور گردی کر رہا ہوتا ہے۔ یہ محض اتفاق نہیں ہے، یہ نظر نہیں آتا ہے، یہ ایک پلان ہے جس کے تحت یہ چل رہے ہیں۔ انہیں کسی قسم کی جلدی نہیں ہے، کسی عجلت میں کام نہیں کرنا چاہتے، یہ ہماری غلطیوں کا انتظار کر رہے ہیں، بلکہ حماقتوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ ایک آدھ حماقت بڑے سائز کی ایسی کر دیں کہ بنا بنایا موقع پلیٹ میں رکھ کر ان کو پیش کریں اور یہ پھر اپنی چال چل دیں۔ یہ سب کچھ محض اتفاق نہیں ہے۔ اب دوست بار بار اس کی ٹائم لائن کی طرف آتے ہیں کہ یہ کب ہوگا، آپ اتنے مہینوں سے کہتے چلے آ رہے ہیں۔ بھائی مہینے ہو گئے نا، کچھ صدیوں سے تو نہیں کہہ رہا نا، وہ دہائیوں سے تو نہیں کہہ رہا، سالوں سے تو نہیں کہہ رہا، تو انتظار کریں۔ میرے پاس ٹائم لائن نہیں ہے، ہمیشہ کہتا ہوں میں، درجہ حرارت جس مقام پر پہنچ گیا ہے اور ہماری حماقتیں بتدریج اسے پہنچاتی چلی جا رہی ہیں، اس سے اندازہ یہی ہوتا ہے کہ پروبیبلی اسی مہینے کچھ نہ کچھ ہلچل ضرور شروع ہو جائے گی۔ میں چونکہ پوری کوشش کرتا ہوں کہ معاملہ مختصر ہی رہے، آخر میں اختصار کے ساتھ گفتگو خلیفہ سے متعلق۔ میں نے اس بارے جو کچھ کہنا تھا وہ کہہ دیا ہے، اور الحمدللہ اپنی بات پر چٹان کی طرح قائم ہوں۔ لیکن ظاہر ہے جو بات بغیر کسی سائنسی دلیل کے دی جائے اس پر یقین لوگ کم کرتے ہیں، تو میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ انتظار کریں۔ اگر خلیفہ نے آنا ہے تو وہ آئے گا، جس دن وہ آ گیا اس دن بہت سوں کو افاقہ ہو جائے گا، اور اگر نہ آیا تو مجھ جیسوں کو افاقہ ہو جائے گا۔ اس میں ایسی پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ اب اگر آپ یہ پوچھتے ہیں کہ خلیفہ والا شوشہ کیسے چھوڑ دیا آپ نے، یہ بات کہاں سے آ گئی، اس کا تو کبھی ذکر ہی نہیں سنا تھا، تو حضور اس میں میرا قطعاً کوئی قصور نہیں۔ کوئی تھوڑا بہت دھیان احادیث کی کتابوں کی طرف بھی مبذول کر دیا کیجئے، صرف ورلڈ افیئرز ہی نہ پڑھتے رہا کریں۔ اول تو اس طرف سے بھی آپ مکمل کورے ہیں۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے بہت سے دوست جو بڑی کھینچا تانی کرتے نظر آتے ہیں، ان کا علم خاصا سطحی ہے۔ مجھے اس پہ کوئی افسوس نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کی دلچسپی نہیں ہوگی، ہو سکتا ہے سپورٹس کے بارے میں آپ بہت دلچسپی رکھتے ہوں، لیکن آج کل حالات چونکہ اس طرح کے بن گئے، ہر ایک کو سیاست پر گفتگو کرنی پڑ رہی ہے، تو آپ بھی کر رہے ہیں، نو پرابلم۔ لیکن بھائی یہ مت کہیں کہ یہ شوشہ میں نے چھوڑا ہے۔ میں پھر کہوں گا کہ احادیث کے بارے میں اگر آپ کا علم محدود ہے، میرا بھی محدود ہے، لیکن جن احادیث کا میں ریفرنس دے رہا ہوں بڑی معتبر کتابوں میں موجود ہیں۔ تھوڑی سی ارکریزی کر لیں، تھوڑی سی محنت کر لیں، اس میں کیا ایسا ہے؟ اور جس دن آپ یہ چاہیں گے کہ میں کتابوں کا ریفرنس دے دوں باقاعدہ نام لے کر، تو پھر میں حاضر ہوں، میں دے دوں گا۔ اول تو تھوڑی سی محنت آپ خود کر لیجئے۔ اگر کتاب بھی نہیں پڑھنی، ٹائم بھی نہیں ہے، تو ڈاکٹر اسرار کی گفتگو سن لیجئے۔ ایک یہ بھی بڑا مسئلہ کریٹ ہو گیا کہ جناب وہ جو پرانے وقتوں کے آپ ریفرنسز دینا شروع کر دیتے ہیں۔ چلیں چھوڑیں، مذہبی مثالیں نہیں دیتے، ارسطاٹل کو، پلیٹو کو، سوکریٹیز کو، ان سب کو فارغ کر دیا جائے۔ یہ بھی گئے وقتوں کے کیریکٹرز ہیں۔ چلیں آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں اور یا مقبول جان کے ساتھ گفتگو کر لیں، بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے وہ، اور ٹکا کے پڑھتا ہے، محنت کرتا ہے، اور آج کا نہیں عرصے سے کر رہا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں جی ہمیں ڈاکٹر اسرار سے بھی اختلاف ہے، آپ کہہ سکتے ہیں اور یا مقبول جان سے بھی اختلاف ہے، جن احادیث کا آپ ریفرنس دے رہے ہیں ان کی صحت کے بارے میں ہم مشکوک ہیں، اوکے، تو اس میں میرا تو قصور نہیں ہے نا۔ یہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ شوشہ میں چھوڑ رہا ہوں؟ بھائی میں اور مجھ جیسے اور بہت سے ان احادیث کے ایک ایک حرف پر، ان پر لگے آراب پر مکمل یقین رکھتے ہیں، دل و جان سے
صدق نیت سے رکھتے ہیں. اول تو میں پھر ایک برادرانہ مشورہ دے رہا ہوں, بغیر کسی ناراضی کے, کہ تھوڑا سا تردد کریں بھائی. تردد کے بغیر تو اللہ تعالیٰ رستے وا نہیں کرتا. تھوڑی سی محنت کر لیں. ایسا کیا ہے, آنکھوں پہ بندھی پٹی کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھ دیں. آپ پڑھیں تو صحیح, دیکھیں تو صحیح حدیث, ہو سکتا ہے آپ کو اٹریکٹ کرے. اور اگر نہیں بھی اٹریکٹ کرتی تو آپ کہہ تو سکتے ہیں جناب میں نے پوری تفصیل سے دیکھی ہے حدیث, جستا جستا نہیں پڑھی, ایک ایک حرف پڑھا ہے, اور میں صحت سے اتفاق نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ ضعیف احادیث ہیں یہ روایات, یہ پروفیسیز جو ہے نا, یہ بعد میں کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے پائے گئے ہیں بعد میں گھڑی گئی ہیں. تو یار آپ کی مرضی ہے پھر, لیکن میں اس طرح نہیں سوچتا. اور جس طرح رائے رکھنے کا حق آپ کے پاس ہے, میرے پاس بھی ہونا چاہیے, اور میں نے اسی رائے کا اظہار کیا ہے. میں نے کسی کو فورس نہیں کیا, اور یا مقبول جان بھی فورس نہیں کرتے, حتیٰ کہ میرے اور اوریا صاحب کے خیالات بھی کئی جگہوں پر متصادم ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے, علمی بحث کو جاری رہنا چاہیے, ڈائلاگ کا رستہ کھلا رہنا چاہیے. اس میں ایسا پرابلم کیا ہے؟ پڑھے لکھے لوگ یہی کرتے ہیں, اور ہم نے ساری عمر اپنی اپنی درس گاہوں میں یہی کام کیا ہے. کلاس رومز میں تو چند منٹ کی علمی گفتگو ہوتی تھی, زیادہ تر تو سنتے تھے, اس کو چیو کرتے تھے, اور باہر جا کر گھنٹوں اس پر ڈسکشن کرتے تھے. تو اپنا اپنا انداز ہے, اپنا اپنا طریقہ کار ہے. ماڈرن ہونے کا, جدید ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ اپنی تاریخ سے, روایات سے, پروفیسیز اور خصوصاً احادیث سے روگردانی کرنے لگے. تو اس میں کوئی ایسی تلخی والی بات نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب میں علمی اختلاف کرتا ہوں اور بات ختم. آپ اپنا نظریہ اپنے پاس رکھیے, ہم پر مت تھوپیے. تو میں ہرگز نہیں تھوپ رہا, یہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, آج بھی کہا ہے, اور انشاءاللہ آئندہ بھی کہتا رہوں گا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں. انٹل دین اللہ حافظ.